میرے حلقے کے اندر ایک 2 ریسٹ ہاؤسز بتائیں، اگر کوئی اس کو اٹھانا چاہے گا تو اس کی ٹانگیں توڑ دیں گے جناب اسپیکر۔ اسی طرح وہ یہ ساری سنک ہیں بجٹ کے ساتھ، یہ ساری بجٹ کے ساتھ لنک ہے، کیونکہ یہاں بتایا جاتا ہے کہ ریونیو بڑھانا ہے، تو ریونیو بڑھانے کے لیے فارسٹ کی وہ زمینیں، جو فارسٹ کی زمینوں جن کو پروفٹ شیئرنگ لوکل لوگوں کے ساتھ کریں، یہاں کی انٹرپرائزز کے ساتھ کریں، یہاں کے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں، آپ کو اس سے 3 گنا 5 گنا زیادہ ریونیو ملے گا۔ کسی ایک ادھر بالکل اچھی بات ہے، بیڈنگ پروسیس کے اندر آر ایف پی فلوٹ کرتے، ریکویسٹ فار پروپوزل لیتے، مختلف کمپنیوں سے اس کے اوپر آپ پروپوزلز لیتے۔ منسٹر پلاننگ نے جو بتایا کہ ریلیز پلاننگ کمیشن سے ایک صفحے کے اوپر، ایک ہی کاغذ کے اوپر ایتھرائز کیا گیا تھا جی بی اور اے جے کے دونوں کو۔ ایتھرائزیشن جاتی ہے فائنانس ڈپارٹمنٹ، ریلیز کرتا ہے فائنانس۔ کشمیر کی ایتھرائزیشن گئی، ہمارے برابر کی ایتھرائزیشن تھی، ریلیز ہوئے 23 ارب روپے۔ ہماری ایتھرائزیشن اسی کاغذ پہ ساتھ گئی تھی، اس ایک دن ابھی تک ریلیز نہیں ہوئی، اگر ہوئی ہے تو آپ مجھے بتا دیں۔ تو گزارش جناب اسپیکر اس میں یہ ہے کہ یہاں پہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ بھی ہوتی رہے گی، ایک دوسرے کو ہم اچھا برا بھی کہیں گے، لیکن یہ جو مئی کا آخری ہفتہ ہے اور جون کے پہلے جب تک وفاق کے اندر بجٹ پیش نہیں ہوتا، اس وقت تک اس ہاؤس کی سنجیدہ ایک ول ریفلیکٹ ہونی چاہیے۔ این ایف سی کے طرز پہ کرتے ہیں تو وہ اس کے لیے کمیٹی بنائیں، جا کے فائنانس میں بیٹھتے ہیں۔ فائنانس ڈپارٹمنٹ میں بیٹھ کے نہیں ہوتا ہے تو محسن صاحب نے جو بات کی ہے ڈی چوک پہ بیٹھتے ہیں۔ ڈی چوک پہ نہیں بیٹھتے ہیں تو یہاں پہ عوام ابھی نکلے گی۔ ابھی تو یہاں پہ پہلے ہی آپ نے قدغن لگائی کہ ایس آئی ایف سی کے ایجنڈے پہ بات نہ کریں، ابھی غلام احمد صاحب بھی نکل گئے ہیں، اس ایجنڈے پہ کیسے بات نہ کریں جب یہ اتنا اچھا انیشیٹو تھا، جب یہ اتنا اچھا زبردست انیشیٹو تھا، تو ہمیں اس کو دن کی روشنی میں کیبنٹ کے اندر ڈسکشن میں لا کے سٹیک ہولڈرز کی رائے لے کے آپ اس کو اپنا ترا امتیاز بناتے، آپ اس کو اپنا شوکیس کرتے کہ یہ ہماری بڑی اچھی کنٹریبیوشن ہے۔ یہاں سے بات ہوئی کہ پچھلی حکومت، بالکل پچھلی حکومت کا ایجنڈا تھا، پچھلی حکومت یہ چاہتی تھی کہ کمپٹیٹیو بیڈنگ کے ذریعے جو بھی گلگت بلتستان کا بے روزگار کوئی ریسٹ ہاؤس اٹھانا چاہتا ہے وہ لے کے چلائے۔ ہم یہ چاہتے تھے، انہوں نے 42F پیپرا رولز کا 42F کوٹ کیا، جس میں گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ، اس کے اندر بھی جناب اسپیکر آپ نے گورنمنٹ کے 2 اداروں کے درمیان بیڈنگ کرانی ہے، گورنمنٹ کے ہی 2 اداروں کے درمیان بیڈنگ کرانی ہے۔ 42F پیپرا رولز کا یہ جو انہوں نے کوٹ کیا غلام احمد صاحب نے، بالکل ٹھیک ہے۔ یہاں گزارش یہ ہے کہ گلگت بلتستان میں جو نوجوان ہیں، جو لوگ ہیں وہ بے روزگار ہیں، ہم ان کو نوکری نہیں دے پا رہے۔ ٹھیک ہے، اگر ہمارے گورنمنٹ ریسٹ ہاؤسز 44 ہیں، 37 ہیں، 144 ہیں، جتنے بھی ہیں، آپ ان کو کمپٹیٹیو بیڈنگ کے ذریعے، پروسیس کے ذریعے اس میں گلگت بلتستان کے لوگوں کو دے دیتے۔ آپ نے جو ریونیو اسسمنٹ کرائی ان فیسیلیٹیز کی 20% آف سرکاری ریٹ، آپ مجھے بتائیں آپ کے آفس میں مجھے جو ریٹ وہاں لگایا گیا ہے اس پہ آپ مجھے زمین لے کے دے سکتے ہیں؟ نہیں لے کے دے سکتے۔ دوسرے سکردو کے اندر محسن صاحب آپ مجھے اس ریٹ پہ زمین لے کے دے سکتے ہیں؟ میرے حلقے میں ایک ریسٹ ہاؤس ہے، گورنمنٹ ریسٹ ہاؤس ہے، ہوپر ریسٹ ہاؤس، 18,640 روپے اس کا کرایہ رکھا ہے۔ ہوپر کے بے روزگار نوجوان کہتے ہیں کہ ہم اس کو 1,80,000 منتھلی دینے کو تیار، ان کو دے دیں، پھر ریونیو تو اس طرح اور زیادہ آئے گا۔ نلتر کا ریسٹ ہاؤس جتنے کرائے پہ دیا گیا ہے، یہاں کا بے روزگار نوجوان کہتا ہے وہ اس سے 3 گنا زیادہ کرائے کے اوپر یہاں کے نوجوان کو دے دیں، وہ اس سے 3 گنا آپ کو ریونیو زیادہ ملے گا۔ تو کہنے کا مطلب جناب اسپیکر یہ ہے کہ یہ ایجنڈا بہت اچھا انیشیٹو ہے، برا نہیں ہے۔ یہ انیشیٹو ہم نے شروع کیا تھا، ہم آؤٹ سورس کرنا چاہتے تھے، ہم بیچنا نہیں چاہتے۔ آج بھی کہتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے بے روزگار لوگوں کو، بے روزگار انٹرپرائزز کو، بے روزگار نوجوانوں کو یہ فیسیلیٹیز دے، اس سے 3 گنا زیادہ قیمت کے اوپر، اس سے 3 گنا زیادہ کرائے کے اوپر وہ لینے کو تیار۔ تو اس پہ تفصیلی گفتگو جس دن آپ رکھیں گے لیجسلیٹو بزنس کے اندر،
لیجسلیٹو کمیٹی تھی، اس کمیٹی کی سفارشات کو تو ایک دفعہ دیکھ لیتے. آپ کی ہی کمیٹی تھی وہ. اس کمیٹی کی سفارشات جو دی گئی تھیں کیا ایگریمنٹ میں وہ شامل ہیں؟ نہیں ہے. ہمارا مدعا یہ ہے، ہم ٹیکنیکلی آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ اتنا اچھا انیشیٹو ہے تو اس کو بائی سرکولیشن کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اس کو آپ کیبنٹ میں دھڑلے سے کرتے. پہلے گندم کا ایشو مس ہینڈل کیا گیا، مس ہینڈل ہوا، فیصلہ واپس لینا پڑا. اب یہ جو انیشیٹو ہے اچھا انیشیٹو ہے، اس کو آپ جس بھونڈے انداز میں کر رہے ہیں اس سے شاید کسی بھی ضلع کے کسی بھی شہر کے اندر عوام اس کو ڈائجسٹ نہ کر سکے. ہمارے وزیر داخلہ صاحب آج 2 دن سے 3 دن سے لگے ہوئے ہیں راما کے اندر. بتائے نا پبلک اس کو ڈائجسٹ کر پا رہی ہے؟ نہیں کر پاتی. آپ جتنا مرضی غلام محمد صاحب کہہ دیں کہ یہ ہم نے بہت اچھا انیشیٹو لیا ہوتا تو دن کی روشنی میں آپ کرتے، رات کی تاریکی میں بائی سرکولیشن پہ سمری اپروو نہیں ہوتی. اگر اچھا انیشیٹو ہوتا تو آپ اپنی کابینہ کی جو کمیٹی ہے، قائمہ کمیٹی آن لیجسلیٹو بزنس، اس کی سفارشات کو نہ روکتے، اس کی سفارشات کو آپ شامل کرتے. تو جناب اسپیکر، اس اچھے انیشیٹو کے حوالے سے زکریا صاحب نے جو بات کی کہ اسکردو کی عوام، ہر ڈسٹرکٹ کی عوام